اگر کسی شخص کو ایسی غفلت والی نیند آتی ہے کہ فجر کے وقت اٹھنا نصیب نہیں ہوتا تو وہ رات سونے سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، فجر کے وقت اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، تو سورہ کہف کی آخری آیت، کون سی سورت ہے؟ سورہ کہف، آخری آیت اس کی پڑھ کے سوئیں۔ اب آپ کہیں گے بھئی وہ آیت تو ہمیں پتہ نہیں، وہ آیت تو ہمیں یاد نہیں، تو میں آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں۔ موبائل سے آپ اتنے کام لیتے ہیں تو ایک دن آپ قرآن پاک کھولیں تو آخری آیت جو ہے نا سورہ کہف کی، اس کی تصویر لے لیں اور رات سونے سے پہلے دیکھ کے پڑھ لیں۔ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں آپ۔ جو آدمی رات سونے سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے اور یہ دعا کر کے سوئے کہ یا اللہ مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا، فجر کے وقت اسے ایک سرور انگیز جھٹکا لگے گا کہ اٹھو فجر ہو گئی ہے۔ اٹھنا پھر بھی آپ نے اپنی ہمت سے ہی ہے، جھٹکا لگے گا، اٹھایا جائے گا آپ کو، لیکن اٹھنا اپنے ارادے سے ہی ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ میں آیت پڑھ کے سویا تھا تو فرشتے مجھے اٹھا کے وضو کرا کے نماز میں کھڑا کریں۔ جھٹکا لگے گا، اٹھنا آپ نے اپنے ارادے سے ہی ہے، کیونکہ زندگی امتحان ہے۔ آپ موج کرنے نہیں آئے دنیا میں، امتحان دینے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے سمجھا ہے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے موج کرنے کے لیے۔ دنیا میں زندگی امتحان ہے، آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ جب کبھی کوئی دکھ آئے تو اس حدیث کو یاد کریں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا مومن کو چیونٹی کاٹے اس پر وہ صبر کرے، اللہ اجر عطا فرمائے۔ چھوٹی سی تکلیف پہ تو اجر ہے، تو جو بڑے غموں سے گزرے اس کے لیے کتنا اجر ہو۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی آزمائش، زندگی امتحان ہے، موج کرنے نہیں دنیا میں آئے۔ ایک ایک لمحہ آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں آخرت کے لیے۔ تو صبح اٹھنا جو ہے یہ بھی امتحان ہے کہ آپ اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے، یہ امتحان ہے۔ رات سوتے ہوئے دعا کر کے سوئیں، صبح آنکھ کھلے گی، ارادے سے اٹھنا ہے۔ 2-4 دفعہ ہمت کر کے اٹھیں تو پھر خود آپ کی روح جو ہے نا وہ آپ کو اٹھائے گی، اٹھو میرا دل نہیں لگ رہا نماز کے بغیر۔ جب یہ مقام آ جائے نا کہ بندے نے نماز نہیں پڑھی اور دل بے چین ہے، تو یہ وہ مقام ہے نفس مطمئنہ۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے جدا کریں وہ تڑپتی ہے، مومن کو اللہ کے ذکر سے جدا کریں وہ بے چین ہو جائے، یہ نفس مطمئنہ کے مقام پہ پہنچ گیا۔ سونے کے آداب، چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جہاں سے گفتگو شروع کی تھی اسی محور پر رہتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ جو آدمی رات کم از کم آیتیں نہیں بھی آتی، کلمہ شریف تو آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمہ شریف پڑھ کے سو جائیں۔ اللہ زندگی دے، جب تک زندگی ہے آپ اٹھیں گے، کم عمل کریں گے، لیکن اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا وہ رات کلمہ پڑھ کے سویا تھا، نیند کی حالت میں موت آ گئی، تو اس کا آخری کلام کیا تھا؟ حدیث پاک ہے من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے نامہ اعمال میں آخری کلام کلمہ طیبہ ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے تو سیدھا جنت میں جا رہا۔ اور جب رات کلمہ پڑھے نا، ویسے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب کی توجہ ہے، لیکن جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس کے لیے صرف توجہ نہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اور اپنی ہمتیں بھی مجتمع کر کے وہ بات بیان کر رہا ہوں۔ جب رات سونے سے پہلے کلمہ شریف پڑھیں اور اس حصے پر پہنچیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لیٹتے ہوئے یہ تصور کریں
کہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں نا، میں وہاں سر رکھ کے لیٹ گیا ہوں۔ لیٹے آپ گجرات میں ہی اپنے بستر پہ ہیں، لیٹے آپ دنیا میں کسی شہر کسی جگہ فرشی بستر پہ ہیں یا چارپائی کے اوپر ہیں، لیکن تصور یہ کر لیں کہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہوئے جہاں نمازی جوتے اتارتے ہیں نا، میں وہاں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ کوئی پتہ نہیں تیری یہ عاجزی اللہ کو اتنی پسند آئے کہ تو مسجد نبوی کے دروازے پہ سر رکھ کے سویا ہے۔ کوئی پتہ نہیں یہ عاجزی اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسند آئے کہ ادھر سر کی آنکھیں بند ہوں، ادھر قسمت کی آنکھیں کھل جائیں۔ ایک افریقی عاشق رسول اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو ہر عاشق کے عشق کا اپنا اپنا انداز ہے۔ حضور کی زیارت کی تڑپ جو ہے نا، بے تابی، وہ عروج پہ تھی۔ تو ایک دن اس عاشق نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے حضور کی زیارت نہیں ہوگی۔ ایسی زندگی میں کوئی مزہ ہے، کوئی لذت ہے حضور سے دور رہ کے؟ جب تک حضور کی زیارت نہیں ہوگی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ 3 دن گزر گئے، زیارت نہیں ہوئی۔ چوتھے دن عصر کے بعد وہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں۔ 3 دن بھوک میں گزار چکے تھے، انتہائی نکاہت تھی، کمزوری تھی، بیٹھے بیٹھے ہی اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ میرے لجپال کریم آقا خواب میں تشریف لے آئے، اور حضور کے دستے مبارک میں ایک چنگیر ہے، اس میں روٹی ہے، اور حضور اپنے دستے مبارک سے لقمہ توڑ کے اس غلام کے منہ میں ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اٹھ، میں تجھے کھانا کھلانے کے لیے آیا۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر غلام کی کیفیت ایمان کو جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کے ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں، قرب الہی میں اس کا درجہ کون سا ہے۔ حضور اپنے ہر امتی کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ کوئی حضور سے سچی محبت کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے میرے آقا نوازتے کس طرح ہیں۔ وہ غلام اسی نکاہت میں عصر کے بعد اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ خواب میں میرے آقا والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کے سرمے والے، یاسین کے دندانے مبارک والے، وما رمیتا کے بازوؤں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، میرے کریم آقا تشریف لے آئے۔ آقا کریم تشریف لائے، حضور کے رخ انور پہ جب مومن کی نگاہ پڑتی ہے اس کے ایمان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، دل چمک اٹھتا ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اسی لیے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ زیارت کا تو مقام ہی بڑا اعلیٰ ہے، صرف دھیان جائے نا حضور کی طرف اس سے بھی سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ۔ حضور کی طرف دھیان ہو، سینے میں نور کی لہر اٹھتی، سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس غلام کو زیارت ہوئی، میرے آقا اپنے آنکھوں سے لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اب جب اس نے منہ ہلایا نا لقمہ چبانے کے لیے، آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایک صف میں بیٹھے ہیں، دوسرا آگے بیٹھا ہے، سب کا منہ قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے، پر جب اس غلام کی آنکھ کھلی نا، اس نے دیکھا اگلی صف میں ایک عربی شیخ بیٹھے ہیں، انہوں نے منہ میری طرف کیا ہوا ہے، اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ منہ میں جو لقمہ ہے یہ کھانا نہیں، باہر نکالو، میں انتظار میں ہوں، مجھے بھی اس کا کوئی تبرک دو، مجھے بھی اس میں سے کوئی حصہ دو۔ ایسے ایسے نظر والے بھی ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کا تذکرہ میں اکثر کرتا ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے علی بن حیتی حضور کی زیارت کر رہے ہیں، غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ ایسے ایسے کامل لوگ بھی ہیں جو دیکھ لیتے ہیں پاس بیٹھا ہوا شخص خواب کیا دیکھ